بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ ناظرین کرام، آج کل ہمارے ملک پاکستان میں ہر طرف سیلاب کی تباہ کاریوں کی داستانیں ہیں۔ بیچارے لوگ اپنے سر سے چھتوں سے محروم ہو چکے ہیں۔ کوئی کھلے آسمان کے نیچے بیٹھا ہے تو کوئی فٹ پاتھ پر بیٹھ کر اپنی زندگی کے ایام جو ہے ان کو گزار رہا ہے۔ لوگ اپنے مال و اموال سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ کئی تو اپنی عزیزوں اور رشتہ داروں سے بچھڑ چکے ہیں۔ کئی کے بچے پانی کے اندر بہہ گئے ہیں تو کوئی بچے اپنے سروں سے اپنے والدین کا سایہ اٹھ جانے کی وجہ سے یتیم ہو چکے ہیں۔ بڑی عجیب صورتحال ہے، آج یہ عجیب داستانیں ہیں۔ اور یہ اللہ کے بندے جو شاید مرتبے میں کبھی ہم سے بہتر ہوں، مال و دولت ان کے پاس بھی ہو، لیکن سیلاب نے ان کا سب کچھ چھین لیا ہے۔ اور اب یہ اللہ پاک کے بندے اللہ پاک کی رحمت پر نظریں جمائے بیٹھے ہیں اور اپنی امداد کے منتظر ہیں۔ یقیناً یہ ہمارا مذہبی، انسانی اور اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم اللہ کے ان بندوں کی ہر صورت میں مدد کریں، اپنی توفیق اور اپنے معاملات سے بڑھ کر ان کی مدد کریں۔ یقیناً یہ ضرورت مند لوگ ہیں، یہ کرنا بھی چاہیے اور لوگ کر بھی رہے ہیں، لیکن اس میں ایک المیہ یہ ہے کہ لوگ مدد کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ ان ضرورت مندوں کے ساتھ، ان دکھی لوگوں کے ساتھ اپنی ویڈیو بناتے ہیں اور اپنی تصویریں بنا کر اخباروں پر دیتے ہیں۔ دیکھیے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ان لوگوں کی اس سے دل آزاری ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے جس کی آپ مدد کر رہے ہیں اس سیلاب سے پہلے وہ آپ سے مرتبے اور منصب کے لحاظ سے بڑا ہو، لیکن آج اس سیلاب نے اس کو کھلے آسمان کے نیچے لا کھڑا کیا ہے۔ وہ ضرورت مند ہے، وہ حاجت مند ہے، وہ آپ کی مدد کا طلبگار ہے، وہ اللہ پاک کی رحمت کا طلبگار ہے۔ آپ ایسا نہ کریں، اس کے ساتھ تصویریں اور یہ ویڈیوز نہ بنوائیں۔ اللہ پاک نے آپ کو مال دیا ہے اور اللہ پاک ہی یہ توفیق دے رہا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اس سے ان لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے جن کے ساتھ آپ تصویریں بناتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ پاک جو ہے نا، وہ شکل و صورت اور مال و دولت کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان سے مروی ہے کہ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے اموال یعنی مالوں کی طرف نظر نہیں فرماتا، بلکہ وہ تو تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ شہرت کے خواہش مند اور اشتہارات میں نام چھپوانے کے آرزو مند اور اخبارات میں بیان اور تصاویر چھپوانے کے شائقین، یہ حکایت ذرا غور سے سنیں اور اللہ پاک کے خوف سے لرزیں۔ ایک روز حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا معاذ کو نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی وسلم کے روضہ انور کے قریب روتا ہوا پایا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے معاذ کیوں روتے ہو؟ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ایک بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے سنی تھی، وہ مجھے رلاتی ہے۔ میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے، اور جو شخص اللہ کے ولی سے دشمنی کرے وہ اللہ سے لڑائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکوں، پرہیزگاروں، چھپے ہوئوں کو دوست رکھتا ہے کہ غائب ہوں تو ڈھونڈے نہ جائیں، حاضر ہوں تو بلائے نہ جائیں اور ان کو نزدیک نہ کیا جائے۔ ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں، ہر غبار آلود تاریکی سے نکل جاتے ہیں، یعنی مشکلات اور بلاؤں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، اللہ پاک کے یہاں مقبولیت کا ہرگز یہ معیار نہیں ہے کہ دنیا میں خوب شہرت حاصل ہو جائے، ہر طرف واہ واہ ہو رہی ہو، خوب اشتہارات میں اور اخبارات میں نام آتے ہوں، بیانات چھپتے ہوں، ملاقاتیوں کا تانتا بندھا ہوا ہو، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں تو مخلص بندے ہی مقبول ہوتے ہیں، اگرچہ ان کو کوئی اپنے پاس کھڑا بھی نہ ہونے دیتا ہو، گم ہو جائیں تو کوئی ڈھونڈنے والا تک نہ ہو، مر جائیں تو ان پر کوئی رونے والا بھی نہ ہو، اگر کبھی محفل میں آ پہنچے تو بھاؤ پوچھنے والا بھی نہ ہو۔ جیسا کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ایک سائل یعنی سوال کرنے والا جو بظاہر بھیک مانگنے
والا فقیر مگر در حقیقت اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا، مسجد کی طرف آیا اور لوگوں سے روٹی کے ایک ٹکڑے کا سوال کیا، مگر کسی نے بھی اس کو روٹی کا ایک ٹکڑا نہیں دیا اور وہ غریب بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ جب مؤذن نے مسجد میں اس کو مردہ پایا تو لوگوں کو اس کی خبر دی۔ فقیر کی موت کا حال سن کر لوگ جمع ہو گئے اور آپس میں چندہ کر کے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ تدفین کے بعد جب مؤذن مسجد میں گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ جو کفن اس فقیر کو دیا گیا تھا وہ مسجد کی محراب میں پڑا ہوا ہے، اور اس کفن پر یہ عبارت تحریر کی ہوئی ہے: تم لوگوں کا دیا ہوا کفن تمہارے پاس واپس لوٹایا جا رہا ہے، کیونکہ تم لوگ بدترین قوم ہو۔ تم سے ہمارے ولی نے روٹی کا ایک ٹکڑا مانگا تھا مگر تم لوگوں نے نہیں دیا، یہاں تک کہ وہ بھوکا مر گیا۔ ہم اپنے دوستوں کو اپنے غیر کے سپرد ہی نہیں کرتے۔ غبار آلود ہیں لیکن حقارت سے نہ دیکھ ان کو، غبار آلود ہیں لیکن حقارت سے نہ دیکھ ان کو، کہ ان کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی بگڑتی ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے گدڑی کے لال کی حکایت سنیے۔ بارش تھم چکی تھی، موسم ٹھنڈا ہو چکا تھا، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چل رہے تھے۔ پھٹے پرانے لباس میں ملبوس ایک دیوانہ ٹوٹا ہوا جوتا پہنے بازار سے گزر رہا تھا۔ ایک حلوائی کی دکان کے قریب سے جب گزرا تو اس حلوائی نے بڑی عقیدت سے، بڑی محبت سے دودھ کا ایک گرم گرم پیالہ پیش کیا۔ اس دیوانے نے بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے 3 سانس میں پی لیا اور الحمدللہ کہتا ہوا آگے چل پڑا۔ ایک طوائف اپنے ایک یار کے ساتھ اپنے مکان کے باہر بیٹھی تھی۔ بارش ہونے کی وجہ سے گلیوں میں کیچڑ ہو گیا تھا۔ بے خیالی میں اس دیوانے کا پاؤں کیچڑ میں پڑ گیا، جس سے کیچڑ اڑ کر طوائف کے کپڑوں پر پڑا۔ اس کے یار بداتوار کو غصہ آیا، اس نے دیوانے کو تھپڑ رسید کر دیا۔ دیوانے نے مار کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا یا اللہ تو بھی بڑا بے نیاز ہے، کہیں دودھ پلواتا ہے تو کہیں تھپڑ نصیب ہوتا ہے، اچھا ہم تو تیری رضا پر راضی ہیں۔ یہ کہہ کر دیوانہ آگے چل پڑا۔ کچھ ہی دیر بعد طوائف کا یار مکان کے اوپر چڑھا، اس کا پاؤں پھسلا، سر کے بل زمین پر گرا اور مر گیا۔ پھر جب دوبارہ اس دیوانے کا اسی مقام سے گزر ہوا، کسی شخص نے دیوانے سے پوچھا کہ آپ نے اس شخص کو بد دعا دی کہ وہ گر کر مر گیا؟ اے دیوانے کیا آپ نہیں جانتے کہ ہم اس رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں جنہیں لوگ پتھر مارتے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جواب میں دعائیں دیتے تھے؟ دیوانے نے کہا مجھ سے قسم لے لیجئے میں نے بد دعا نہیں دی۔ اس شخص نے کہا پھر وہ شخص گر کر کیوں مرا؟ دیوانے نے جواب دیا بات یہ ہے کہ انجانے میں میرے پاؤں سے طوائف کے کپڑوں پر کیچڑ پڑا تو اس کے یار کو ناگوار گزرا اور اس نے مجھے تھپڑ رسید کیا۔ جب اس نے مجھے تھپڑ مارا تو میرے پروردگار کو بھی ناگوار گزرا اور اس نے مکان سے نیچے پھینک دیا۔ یہ دونوں حکایتیں نہایت ہی رقت انگیز اور عبرت خیز ہیں۔ ایسے بہت سے گدڑی میں چھپے ہوئے لال ہیں جو بظاہر میلے کچیلے اور حقیر نظر آتے ہیں، مگر وہ بارگاہ الہی میں محبوبیت کی ایسی بلند ترین منازل پر فائز ہوتے ہیں کہ مولا تعالیٰ ان کو اپنے قرب خاص کی عزت و عظمت کا تاجدار بنا دیتا ہے اور ان کا سینہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ بنا کر انہیں ایسا مخزن انوار بنا دیتا ہے کہ ان کی نگاہ سے بے قیمت زرے رشک آفتاب و غیرت ماہتاب بن جاتے ہیں۔ اس لیے ان بظاہر فرسودہ حال فقیروں کو ہرگز کبھی حقارت کی نظروں سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ہو سکے تو ان کی کوئی خدمت کر دیں، ورنہ کم سے کم اتنا خیال رکھیں کہ ان لوگوں کی کوئی دل آزاری نہ ہونے پائے۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں